درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے۔ ایک مرتبہ ضرور درود شریف پڑھ لیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد نام سنیں تو ضرور درود شریف پڑھتے رہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پچھلے اتوار یہ باتیں بتائی گئی تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایمان لانے کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے دشمنان اسلام، کفار مکہ، مشرکین مکہ جس طریقے سے ستایا، جس طریقے سے تکلیفیں دی، اذیتیں پہنچائی، یہ سارے کے سارے واقعات پچھلے اتوار کو آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے بتایا گیا۔ جو اسلام لائے ان میں غریب لوگ بھی تھے، جو حضور کے زمانے میں جو مسلمان ہوئے، تکلیفیں اٹھائے، اس میں مالدار افراد بھی تھے۔ ایمان لائے، اسلام لائے، دشمن مسلمان ہونے کی بنا پر ستائے، مار کھائے، اس میں بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھی۔ لہذا کفار مکہ، مشرکین مکہ یہ چاہتے تھے کہ مکے کے اندر ایک محمد نام کا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، ہمارے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کوئی ایک نئے دین کی طرف وہ بلا رہے ہیں، ان مسلمانوں کو کسی بھی حال میں ختم کرنا چاہیے۔ یہ مکے کے دشمن، مکے کے سردار یہ مکمل طور پر، یہ متفقہ طور پر وہ فیصلہ کر چکے ہیں، جتنا ہو سکے اتنا ستائیں گے تاکہ ستانے کی وجہ سے وہ لوگ اسلام سے پھر جائے، ایمان سے پھر جائے۔ پچھلے بار بتایا گیا تھا کہ ایمان لانے کی وجہ سے راتوں رات رسیوں سے باندھ کر مارا جاتا تھا۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ خاتون تھی، ان کو شہید کر دیا گیا، انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا۔ بس ان کا جرم کیا ہے؟ وہ صحیح دین کو مانے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانے ہیں، جو دین دے کر بھیجے ہیں اللہ تعالی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو، ان لوگوں نے اس دین کو قبول کیا ہے تو مسلمان ہونے کی بنا پر سخت سے سخت تکلیفیں دی۔ اس وقت مکے کے اندر بار بار بتا رہا تھا، اس وقت مکہ پورے بتوں سے بھرا ہوا تھا، پتھر کے پتلے، مٹی کے پتلوں کو لوگ پوجا کرتے تھے۔ ایسے وقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نبی بنا کر بھیجے ہیں اور کام دیے ہیں، اے نبی تمہارا کام یہی ہے کہ لوگوں کو ڈراؤ، لوگوں کو بتاؤ اللہ کا طریقہ، یہ بت پرستی، کفر و شرک کے سے ان کو ایمان کی دعوت دو، توحید کی دعوت دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو سمجھاتے تھے، کرتے تھے۔ تو بہرحال اب سارے کے سارے واقعات آپ لوگوں کے سامنے تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی وہ لوگ مختلف طریقوں سے حضور دین کی دعوت دینے سے رک جائیں اور دین کی دعوت دینا چھوڑ دیں، یہ لوگ مختلف طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہتھ کنڈے اپنائے ہیں۔ کبھی ابو طالب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے پاس آ کر روکنے کی کوششیں کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مار کر، نعوذ باللہ ستا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دین کی دعوت سے روکنے کی کوشش کی، لیکن یہ تو اللہ کا دین ہے، ساری دنیا کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سارے قیامت تک کے آنے والی نسل کے لیے تمام نبیوں کے نبی ہے، یہ دین آخری دین ہے، قیامت تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی رہے گا۔ تو لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب کو ایک ہی دعوت دیتے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تمہاری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ تو لہٰذا مختلف طریقے سے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو روکنے کی، ستانے کے ذریعے سے اور جو ہے مناظرے کے ذریعے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دین کی دعوت سے روکنے کی کوشش کی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا دعوتی مشن جاری رکھے ہیں کہ بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو ایسے وقت میں ایک مرتبہ ابو جہل، عاص ابن وائل، عبداللہ بن ربیع، عقبہ بن ابی معیط، یہ مکے کے بڑے سردار ہیں،
ان کے دلوں میں بتوں کی محبت بیٹھی ہوئی تھی. یہ ابو جہل تو اس امت کا فرعون تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جتنی قسم کی تکلیفیں دینا تھا وہ پوری کی پوری تکلیفیں دیتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو, اور اس وقت جو مسلمان ہوئے ہیں ان لوگوں کو جو ہے مکمل طور پر ستاتا تھا. تو ایسے وقت میں ایک مرتبہ یہ سارے کے سارے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. مشرکین مکہ, بار بار میں بتا رہا ہوں یہ مشرکین مکہ, کفار مکہ, اس کا مطلب ہے آپ لوگ سمجھنا ہندو, آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے ہندو کا لفظ یعنی مسلمانوں کے دشمن, یہ سارے کے سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر یہ عرض کیے کہ اے محمد تم نبی کہتے ہو, تم ہمارا ایک مطالبہ پورا کر دو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا مطالبہ کیا ہے؟ کہ وہ لوگ بولے کہ یہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دو, تم چاند کے 2 ٹکڑے کرو. اور چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا اگر تم چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کو دیکھ لو تو تم ایمان لا لو گے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم ایمان لائیں گے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ رات 14ویں رات کی چاند کی رات تھی, وہ تو چمکتا ہوا چاند تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے انگلی مبارک سے اشارہ کیے چاند کی طرف. لکھا ہے کہ چاند 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند آسمانوں پہ تھا. کفار مکہ حضور سے چاند کے 2 ٹکڑے کا مطالبہ کیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے انگلی مبارک سے چاند کی طرف اشارہ کیے, اس طرح ایک لیفٹ سائڈ اور ایک رائٹ سائڈ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاند کا اشارہ کیے تو چاند کا آدھا ٹکڑا چاند درمیان سے ٹوٹا, اور چاند کا آدھا ٹکڑا جبل ابی قبیس, مکے کا جو کعبۃ اللہ ہے, مکے کے دروازے کے سامنے سیدھا آگے پہ ایک پہاڑ ہے, اس پہاڑ کا نام جبل ابی قبیس ہے. تو سارے لوگوں نے دیکھا چاند آدھا ہو کر چاند کا آدھا ٹکڑا حضور کے اشارے سے وہ جبل ابی قبیس پر آ کر گرا. یہ سارے کے سارے لوگ اس منظر کو دیکھ رہے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ایک اشارہ تو انگلی سے کیے تو بچا ہوا چاند کا آدھا ٹکڑا جبل ابی قیقعان پر, اس ایک پہاڑ کا نام ہے وہ قیقعان یا قیقعان ہے اس کا نام, جبل ابی قیقعان میں اس پہاڑ پر جو ہے وہ چاند کا ٹکڑا آدھا ادھر آ کر گرا. تو ایک تو جبل ابی قبیس پر اور دوسرا جبل قیقعان پر, 2 ٹکڑے آنکھوں کے سامنے لوگ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں. چاند 2 ٹکڑے ہوا, الگ الگ 2 پہاڑوں پر ٹوٹ کر گرا. کتابوں میں لکھا ہے لوگ اپنے آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے اور اسے جو ہے صاف کر کے دیکھ رہے ہیں کہ حقیقت میں یہ ہے کیا. آنکھوں سے لوگ دیکھے ہیں, اور کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں اور حضور کے انگلی مبارک کے اشارے سے 2 پہاڑوں پر 2 ٹکڑے گرے ہیں, اور کتنی دیر تک تھا؟ کتابوں میں لکھا ہے عصر سے لے کر مغرب کی نماز کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے اتنی دیر تک 2 چاند کے ٹکڑے 2 پہاڑوں پر عصر سے مغرب کے درمیان کتنا وقت جو ہے اسی طرح تھا, ٹکڑوں کی شکل میں. عصر سے لے کر مغرب تک جتنا وقت ہو اتنی دیر تک تھا یہ منظر. سارے لوگ دیکھیں اس کو. پھر اس کے بعد پہلے جیسا تھا وہ چاند کا ٹکڑا پہلے جیسا تھا سیم اسی طریقے سے وہ چاند کا ٹکڑا 2 ٹکڑے آئے آپس میں ملے, پہلے کی طرح اپنی حالت پر جو ہے چاند آ گیا. سارے کے سارے لوگ اس منظر کو دیکھے ہیں, لیکن جن کے دل میں اسلام کی عداوت تھی, معاندین, سرکشی انسان تھے, وہ مکمل حق بات سامنے آنے کے باوجود وہ لوگ مانے نہیں. ہاں, مکمل طور پر ان کے دلوں میں اسلام کی نفرت تھی, دشمنی اور عداوت بھری ہوئی تھی, اور وہ کہنے لگے نعوذ باللہ من ذالک. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں سے کہنے لگے اے لوگو تم مسلمان مت ہو بلکہ یہ تمہارے آنکھوں پر جادو کر دیا ہے. نعوذ باللہ. دشمن دیکھو, ہاں دشمن دیکھو. اسی واسطے بار بار کہتے ہیں کہ مسلمان جب تک اپنے دشمن کو نہیں پہچان سکتا اس وقت تک مسلمان اپنے مذہب پر عمل نہیں کر سکتا اور اپنے مذہب کی حفاظت نہیں کر سکتا. میرے بھائیو, اسلام ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچا. اسلام بڑی محنتوں سے, اسلام بڑی جو ہے تکلیفوں سے ہم تک پہنچا ہے کہ دشمن بھی اسلام سے انسان سے اسلام سے نفرت کرتے ہیں. بہرحال تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب اس منظر کو دشمن دیکھے ہیں تو پھر ایسے وقت میں وہ لوگ کہنے لگے کہ محمد نے لوگوں کے آنکھوں پر جادو کر دیا. اے لوگو, یہ سحر مستمر ہے, کہ یہ ایسا جادو ہے جو ہمیشہ انسانوں کی آنکھوں پر ہوتا ہے. لوگوں کو اسلام لانے سے روکا. جو بعض لوگ ماننا تھا مان لیے, جن کے اسلام کی دشمنی تھی, اسلام سے جلتے تھے, بس وہ اپنے ہی جلن میں رہ پڑے. پھر آخر میں یہ کہا کہ دیکھو یہ تو یہاں پر جتنے لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں ان تمام کے آنکھوں پر یہ لوگ جو جادو کیے ہیں, دیکھیں
دیکھیں گے باہر سے دور دور سے جو مسافر سفر کرتے ہیں تو ایسے ان لوگوں کا کیا بیان ہے, کیا وہ لوگ بھی اس بات کی تصدیق کریں گے, کیا وہ لوگ بھی اس بات کو مانیں گے؟ اگر ان کی نظر میں جو باہر سے آنے والے جو مسافر دور دور سے دیکھیں گے تو ایسے وقت میں وہ لوگ بھی اس کی جو ہے تصدیق کریں گے یا نہیں؟ اگر وہ تصدیق کرے تو سمجھنا کہ یہ سچے ہیں, اگر وہ تکذیب کرے تو پھر سمجھنا کہ یہ جادو ہے, نعوذ باللہ. آخر میں جب وہ مکے میں مسافر آئے, دیکھو اب مسافر کیوں؟ اس واسطے کہ پہلے جو ہے اب ہم چلتے ہیں, ہماری بائک پہ جو ہے لائٹ ہے, کار پہ لائٹ ہے, جو بھی ہو روشنی ہے, کرنٹ وغیرہ بجلی روشنی وغیرہ ہے, لیکن پہلے زمانے میں تو کوئی لائٹ نہیں, کوئی بجلی نہیں, کوئی کرنٹ نہیں, تو ایسے وقت میں چاند کی روشنی میں لوگ اپنا سفر طے کرتے تھے. یہاں سے کہیں جانا ہے تو ایسے کسی کے پاس سواری ہوتی تھی, کوئی بنا سواری کے پیدل اپنا راستہ اپنا سفر کو پورا کرتے تھے. تو جب چاند کی روشنی میں لوگ اپنا سفر طے کرتے تھے, راستہ اچھی طرح نظر آتا تھا, تو پھر ایسے وقت میں جب چاند کے جو ٹکڑے ہو گئے ہیں تو یہ چیز مسافر جو چلتے ہوئے آتے ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ مکے میں بہت سارے افراد آئے ہیں مسافرین. چنانچہ مسافروں سے پوچھا گیا اس سلسلے میں, تو ہر طرف سے آنے والے مسافروں نے ان لوگوں سے جب پوچھا گیا کہ کیا ہے, تم اس بارے میں کیا کہتے ہو کہ رات میں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں, تو وہ مسافرین بھی اس بات کو مانے ہیں. ہم چلتے چلتے فوراً اندھیرا چھا گیا, کیونکہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ایک چاند کا ٹکڑا ادھر گرا, ایک چاند کا ٹکڑا ادھر گرا ہے. ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں, وہ لوگ بھی اس بات کو مانے. لیکن وہ جو دشمن تھے اور اس معجزے کو دیکھ کر بھی ان لوگوں نے حضور علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا اور انکار کر دیا اور کہا کہ محمد نے لوگوں پر جادو کر دیا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اسی پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی, اقتربت الساعۃ وانشق القمر وان يروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے آیتوں کو, اس نشانی کو دیکھا اور انہوں نے اعراض کر لیا اور سحر مستمر کہا. سحر مستمر یعنی یہ جو ہے ان کے لوگوں کی نگاہوں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جادو کر دیے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. اور پھر ان لوگوں نے کہا یہ جادو تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جائے گا, پھر پہلے کے جیسا ہو جائے. تو یہ لوگ مانے نہیں اور جو ہے اپنی ضد پر اڑے رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لانا چاہیے تھا, لیکن ان بدبختوں نے ایمان نہیں لایا. تو بہرحال تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشہور معجزات میں سے یہ بھی معجزہ ہے کہ شق القمر کا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ ہے. یہاں پر 2 باتیں آپ سنیں. اگر جو اللہ کے خاص بندے, جو اللہ تعالیٰ کے نبیاں ہیں, انبیاء ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی طرف مذہب دین اسلام ایک دین دے کر بھیجے ہیں, اللہ کے برگزیدہ بندے, خاص بندے, اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کے نبیوں کے ہاتھوں پہ عام لوگوں کے ہاتھوں سے وہ چیزیں نہیں ہوتی تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر کسی اللہ تعالیٰ کا نبی تو نہیں ہے, اس کے ہاتھوں سے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو عام انسانوں کے ہاتھوں سے نہیں ہوتی تو اسے کرامت کہتے ہیں. اگر کوئی انسان ہے کہ جو نبی بھی نہیں ہے اور وہ اللہ کا ولی بھی نہیں ہے, اللہ کا ولی اسے کہتے ہیں, اللہ کا ولی اسے کہتے ہیں کہ جس کے عقائد صحیح ہوں, جس کا عقیدہ صحیح ہوں اور اس کا عمل سنت کے مطابق ہو, اس کا عمل سنت کے مطابق ہو, ہر عمل سنت کے مطابق ہو اور اس کا عقیدہ صحیح ہو, نیک بندہ ہے. تو ایسے وقت میں اس کے ہاتھوں پر اگر کوئی ایسا کام ہو جائے کہ جو عام لوگوں سے نہیں ہوتا تو اسے کرامت کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ نبی بھی نہیں ہے, کوئی جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے, جس کا عمل سنت کے خلاف ہے, ایسے آدمی کے ہاتھوں سے کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو عام انسانوں سے نہیں ہوتا تو اسے جادو کہیں گے, اسے سحر کہیں گے. بہرحال تو یہ چیزیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا کہ دشمنوں کے سامنے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بھی بتا دیے, لیکن جو ہے بعض لوگوں نے مانا, اسلام قبول کیا. بعض لوگ جو دشمن سردار قسم کے سرکش قسم کے لوگ تھے کہ وہ لوگ اسلام قبول نہیں کیے. اسی طرح ایک دوسرا اور معجزہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے, مشہور معجزات میں سے ہے معجزہ رد الشمس, یعنی
सूरज के गुरूब होने के बाद फिर निकल आना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो देखिए। एक मर्तबा हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम, अब तो चांद के 2 टुकड़े हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम अपने उंगली से किए हैं। हाँ, ये सारे वाकया सुनकर हमारे दिलों में हमारे नबी अलैहि सलातु वस्सलाम की मोहब्बत हमारे दिलों में बढ़नी चाहिए, इजाफा होनी चाहिए। एक मर्तबा ग़ज़वे खैबर के मौके पर अस्मा बिन्ते उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है, हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम एक मर्तबा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गोद में सर रख कर लेटे हुए थे, तो अचानक वही नाजिल होना शुरू हो गई, कुरान की आयतें नाजिल होना शुरू हो गई। तो जब वही का जितनी सूरतें अल्लाह अपने चाहत के मुताबिक जितनी आयतें नाजिल फरमाते थे, तो उस वक्त जो है हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम ग़ज़वे खैबर के मौके पर हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गोद में सर मुबारक रख कर आराम फरमा रहे थे। तो अचानक वही का सिलसिला शुरू हुआ, वही नाजिल हुई और इतना वक्त लगा कि असर की नमाज का वक्त खत्म हो गया। हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ चुके थे और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अभी असर की नमाज नहीं पढ़े थे, गोद में सर रखे सोए हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम। वही का सिलसिला लंबा था, बहुत सारी आयतें नाजिल हुई थी, तो जिसकी वजह से असर का वक्त खत्म हो चुका। जब वही खत्म हुई तो ऐसे वक्त में वही मुकम्मल हुई, तो फिर ऐसे वक्त में हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछे कि अली क्या तुमने असर की नमाज अदा की? तो अली रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने नमाज असर अदा नहीं की। तो फौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से ये दरखास्त किए, अय अल्लाह ये अली तेरे और तेरे रसूल की इताअत में लगा हुआ था, तेरे और तेरे रसूल की इताअत में लगा हुआ था, अय अल्लाह अब सूरज को फिर वापस लौटा दे ताकि ये नमाज असर अदा कर ले। किताबों में लिखा है, अस्मा बिन्ते उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, सूरज गुरूब हो चुका था, अंधेरा हो चुका था, सूरज डूब गया था, शाम हो गई थी। हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम जैसे ही दुआ किए हैं तो जो सूरज डूब चुका था फिर वो सूरज फिर वापस आया है और इतना ऊपर आया है कि वो सूरज की रोशनी पहाड़ों पर, जमीनों पर गिरने लगी। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज असर अदा किए, फिर सूरज गुरूब हो गया। मेरे भाइयों, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है कि और एक मर्तबा का वाकया है, चांद को 2 टुकड़े किए हैं, डूबा हुआ सूरज को फिर वापस लेकर आए हैं। इसी तरह एक और मौजिजा है, एक मर्तबा का वाकया है, किताबों में लिखा है कि जिस तरह सूरज के 2 टुकड़े हुए, डूबे हुए सूरज को हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम वापस लेकर आए हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए, इसी तरह एक मौजिज़ा हब्स शम्स कहेंगे। पहला मौजिज़ा जो था मौजिज़ा शक्कुल कमर कहेंगे उसे, दूसरा मौजिज़ा रद्दुश शम्स डूबे हुए सूरज को वापस लाना, और तीसरा मौजिज़ा है मौजिज़ा हब्स शम्स यानी सूरज को रोकना, डूबे बगैर ये मौजिज़ा पेश आया उस वक्त जिस वक्त हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला आसमानों पर, 7 आसमानों पर बुलाए हैं। मेराज का वाकया जिस वक्त हुआ उस वक्त ये वाकया पेश आया। उन लोगों ने आप अलैहि सलातु वस्सलाम से जो तिजारत की गर्ज से मुल्क शाम गया हुआ था कि आप अलैहि सलातु वस्सलाम से उस काफिले के बारे में उन लोगों ने पूछा, तो वो बताइए आप नबी हैं और 7 आसमानों पर आप जाकर आए, ये आपका दावा है, तो बताइए काफिला मुल्क शाम गया हुआ तिजारत के लिए है, तो वो फिर वापस कब आएगा? मुल्क शाम तिजारत की गर्ज से गया हुआ है कि वो वापस कब आएगा? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो काफिला बुध को आएगा, 4 शंबे को रोज वो काफिला मक्के में दाखिल होगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ये भी बता दिए हैं कि 4 शंबे के रोज शाम में मक्के में दाखिल होगा काफिला, जब बता दिए हैं तो ऐसे वक्त में जब 4 शंबे का दिन हुआ, जब 4 शंबे का दिन आखिर होने लगा तो ये कुफ्फार और मुशरिकीन शोर मचाना शुरू किया, क्योंकि वो हमेशा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात मुकम्मल होना ये उनको गवारा नहीं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये लोग कोशिशें इस बात की कर रहे हैं कि लोगों के सामने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तकज़ीब करें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोई बात मुकम्मल न हो, गलत साबित हो जाए, ताकि लोगों को जो इस चीज़ को सामने रखकर लोगों को गुमराह करे कि देखो ये मोहम्मद नबी का दावा कर रहे हैं और इनका ये बयान था, लेकिन ये वाक़या
ان کے بیان کے خلاف ہوا ہے تو یہ نبی نہیں ہو سکتے. لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہمیشہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو باتیں بتائے ہیں اس کے خلاف ہونا یہ ان لوگوں کو پسند ہے. تو ایسے وقت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا تھا کہ چہارشنبے کے شام کے وقت میں قافلہ مکہ میں داخل ہوگا. لیکن ان لوگوں نے دیکھا کہ جب چہارشنبے کا دن ہوا اور شام ہونے لگی، شام کے آخر کا دن چل رہا تو شام ہونے لگی تو ان لوگوں نے شور مچانا شروع کیا کہ ابھی دیکھیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نعوذ باللہ من ذالک جو ہے جھوٹ بولے ہیں اور ان کو کسی چیز کا علم نہیں ہے، ان کو کسی چیز کی خبر نہیں ہے. وہ بتائے ہیں لیکن ابھی تک وہ قافلہ نہیں آیا، ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں. جب ان لوگوں نے اس طرح کا شور مچانا شروع کیا تو اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو اسی جگہ ٹھہرا دیا. سبحان اللہ. یہ کیوں؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ان کا پلان ایک ہے اور اللہ تعالیٰ کا مکر، اللہ تعالیٰ کا پلان ایک ہے. ساری دنیا مل کر بھی اللہ کے حکم کو، اللہ کسی چیز کو کرنا چاہے تو اسے نہ روک سکتے ہیں نہ اسے آگے بڑھا سکتے ہیں. سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے حبس میں ہے. اللہ جو چاہتے ہیں اللہ کی مرضی سے ہی یہ دنیا میں ہوگا، اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہوگا. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ادھر ہاتھ اٹھائے، دعا کی تو اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کو قبول فرمائے اور اسی جگہ جو ہے سورج کو روک دیا ڈوبنے سے. اللہ تعالیٰ سورج کو روک دیے. تو اس کے بعد تھوڑی دیر ہوا کہ وہ جس قافلے کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بتلایا وہ قافلہ مکے میں جو ہے داخل ہو گیا. اس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ نے تصدیق ظاہر کی، حضور کی بات کی تصدیق ظاہر کی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو بات بتائے ہیں اس کو سچا کر کے دکھلایا ہے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بے شمار معجزات ہیں. تو بہرحال حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک معجزہ تھا شق القمر، دوسرا معجزہ تھا رد الشمس، تیسرا معجزہ تھا حبس الشمس. جب کفار مکہ جب یہ سارے مناظر کو دیکھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام باتیں سچی ہو رہی ہیں اور لوگ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں تو ایسے وقت میں ان لوگوں کے دل میں اور اسلام کی مسلمانوں کی دشمنی پیدا ہوئی. اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی ان لوگوں کے دلوں میں بڑھتی جا رہی ہے. مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ دن بدن لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور اسلام کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے اور اسلام جو ہے بڑھ رہا ہے، لوگ اسے قبول کر رہے ہیں، تو اب ایسے وقت میں وہ متفقہ طور پر وہ سارے کے سارے لوگ مل کر مسلمانوں کو تکلیف دینے پر آمادہ ہو گئے اور سب ایک پلان کیے، ایک میٹنگ کیے کہ ہر دن اسلام بڑھ رہا ہے، لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. تو مشرکین مکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو اتنا ستایا جائے کہ ہر طرح کی تکلیفیں ان کو دی جائیں اور طرح طرح سے مسلمانوں کو ستانا شروع کیا. یہ تکلیفوں سے یا تو وہ اسلام سے پھر جائیں یا تو پھر جو ہے وہ مر جائیں یا کہیں اور چلا جائے. تو یہ ان لوگوں کی پلاننگ، یہ ان لوگوں کی جو ہے سازش تھی. تو ان لوگوں نے ایسی حرکتیں شروع کی، طرح طرح سے مسلمانوں کو ستانا شروع کیا. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمانوں کو اجازت دی ہے. کس وقت مکے میں تھے مسلمان اور بہت سارے افراد مسلمان ہوئے ہیں. تو ایسے وقت میں مکے کے مشرکین اور سردار اور اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمن جو بھی تھے، جو مسلمان ہوئے ان کو ستا رہے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ستا رہے ہیں. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان لوگوں کو ہجرت کرنے کی اجازت دی. کا مطلب یہ ہے کہ تم مکہ چھوڑ کر کسی اور جگہ پر جا کر اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہو، وہاں پر اپنے ایمان پر سکون کے ساتھ تم زندگی گزار سکو. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد فرمایا تفرقوا فی الارض فإن اللہ سیجمعکم، تم اللہ کی زمین پر کہیں چلے جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ تم سب کو عن قریب جمع کرے گا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے کہ تم زمین میں اللہ کی ساری زمین اللہ کی ہے، اللہ کی زمین پر کہیں چلے جاؤ اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع کرے گا. ان لوگوں نے کہا قالوا الی این نذهب، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہاں جائیں، کدھر جائیں؟ قال
الی ہنا واشار بیدہ الی ارض الحبشہ. صحابہ پوچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جائیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک حبشہ کی طرف اشارہ فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ملک حبشہ کی طرف جائیں، اس واسطے کہ وہاں کا ایک بادشاہ ہے، جو بادشاہ انصاف پسند ہے اور اس کی حکومت میں کوئی ظلم نہیں ہوتا، کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ان کو فرمایا کہ وہاں پر حبشہ میں جو بادشاہ ہے کہ وہ انصاف پسند بادشاہ ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور اس کے ماتحتی میں کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا. تو لہٰذا حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں تو ان کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی ہے. تو اب ایسے وقت میں مسلمانوں کو جب ستایا جا رہا، پیٹا جا رہا تھا، تو مسلمان اپنے ایمان ان سے ڈر کر نہیں، مسلمان مکے کو چھوڑ کر حبشے کی طرف جو جا رہے ہیں ان سے ڈر کر نہیں، بلکہ کفر و شرک کے فتنے سے گھبرا کر اپنے دین کو، ایمان کے رہزنوں کی سے بچانے کے لیے اللہ کی طرف گئے ہیں. وہ حبشہ کو چھوڑ کر، مکے کو چھوڑ کر صحابہ حبشہ کی طرف جو ہجرت کیے ہیں وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہے، ان لوگوں سے گھبرا کر نہیں. تو لہٰذا حضور علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کو اجازت دی ہے. تو 11 مرد 5 عورتیں، 11 مرد 5 عورتیں حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے ہیں. حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے. ہجرت بولے تو اپنے اصلی گھر کو چھوڑ کر کسی دوسرے جگہ پر جا کر وہاں پر قیام کرنا، اپنے گھر، اپنا مال، اپنی دولت، تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے لیے اپنی تمام چیزوں کو قربانی دے کر چھوڑ کر جو ہے کسی جگہ پر جا کر بس جانا، اس کو ہجرت کہتے ہیں. ہجرت مانے چھوڑنا. تو بہرحال یہ 11 مرد اور 5 عورتیں چھپ کر روانہ ہو گئی حبشہ کی طرف. اور اس وقت جو ہے جاتے وقت میں سواری کیا تھی؟ اب اس وقت کار، بس وغیرہ بہت ساری چیزیں جو ہے ہوتی ہیں، فلیٹس وغیرہ، لیکن اس زمانے میں ویسی کوئی چیزیں نہیں تھی. اور دشمن کو معلوم ہو، یہ مشرکین مکہ، سردار مکہ کو اگر اس کا علم ہو جائے تو وہ لوگ پھر پیچھے سے گھوڑے دوڑائیں گے اور ان کو پکڑ کر لائیں گے، تو ستائیں گے اور ایمان سے پھیرنے کے لیے. وہاں پر ایک سمندر کے کیا ہے، وہاں پر ایک سمندر کے ساحل میں ایک کشتی تھی. وہ اتفاقاً وہ ایسا ہوا کہ اس وقت 2 تجارتی کشتیاں حبشہ جانے والی تیار تھی. تو وہ جو ہے مکے سے حبشہ جانا ہے، تو ایسے وقت میں جو ہے وہاں پر جو سمندر کی کشتیاں ہوتی ہیں، اس کشتی سے بحری جہاز، تو سمندر میں چلنے والی جو کشتیاں ہوتی ہیں اس کشتی جانا پڑتا ہے. تو ایسے وقت میں یہ 11 مرد 5 عورتیں حبشہ جانے کے لیے سمندر کے پاس پہنچی. تو وہاں پر 2 کشتیاں تیار تھی. تو 5 درہم لے کر، کتابوں میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں 5 درہم لے کر ان تمام لوگوں کو کشتی والوں نے سوار کر لیا. تو لہذا اب یہ 11 مرد 5 عورتیں وہ پانی کے جہاز میں، پانی کے کشتی میں بیٹھ کر یہاں سے روانہ ہو گئے. جب یہ خبر مشرکین مکہ کو ہوئی تو ایسے وقت میں فوراً آدمیوں کو دوڑائے کہ جاؤ ان کو پکڑ کر لے کر آؤ. لیکن جب وہ لوگ یہ سمندر کے پاس، کشتی کے پاس پہنچے تو یہ کشتی روانہ ہو چکی تھی. تو لہذا اب یہ لوگ جو ہے پھر واپس آ گئے ہیں. یہ جو دشمناں دوڑے تھے وہ خالی ہاتھ واپس آئے ہیں. تو ایسے وقت میں یہ لوگ جو 11 مرد 5 عورتیں تھیں وہ حبشہ میں جا کر رہنے لگے، بسنے لگے. کتابوں میں لکھا ہے رجب سے لے کر شوال تک حبشہ میں قیم رہے. رجب، شعبان، رمضان، شوال، 4 مہینے وہ لوگ حبشہ میں، 4 مہینے وہاں پر تھے. اب مکے میں جو ہے یہ لوگ یہ سازش کر رہے تھے، جو دشمن مسلمانوں کو مٹانے کی، مسلمانوں کو ختم کرنے کی، مسلمانوں کو جو ہے اسلام سے پھیرنے کی یہ لوگ جو پلاننگ کر رہے تھے. تو ان کا یہ تھا کہ کسی بھی حال میں جو لوگ مکہ گئے، مکے کو چھوڑ کر حبشہ جو مسلمان گئے ہیں ان کو کسی بھی حال پھر مکہ واپس لایا جائے. تو ایسے وقت میں وہ لوگوں نے ایک بات مشہور کر دی کہ کیا کہ حبشے میں جو مسلمان گئے ہیں ان لوگوں تک ایک بات پہنچ جائے کہ مکے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں. مکے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں. جب یہ ان لوگوں نے، دشمنوں نے یہ بات حبشہ میں رہنے والے، حبشہ میں قیام کرنے والے مسلمانوں تک یہ بات پہنچائی، اور یہ مسلمانوں کو معلوم نہیں تھا. ان لوگوں نے اس بات کو صحیح سمجھا اور سمجھ کر یہ لوگ اس خبر کو سن کر مکے سے مسلمان آئے ہیں وہ لوگ پھر
حبشہ سے نکل کر مکے کی طرف روانہ ہو گئے، اور جب مکے کے قریب پہنچے اس کے بعد پھر ان لوگوں نے لوگوں سے پوچھا کہ ایک دو افراد درمیان میں ملے ہیں، تو ان لوگوں سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط ہے، تو ایسے وقت میں بعض لوگ اب جب مکے کے قریب پہنچے لوگ بہت پریشان ہو گئے، تو ان میں سے بعض لوگ پھر حبشہ کی طرف وہ لوگ ہجرت کر کے چلے گئے، اور بعض تھوڑے مسلمان تھے اور وہ لوگ کیا کرے ہیں، مکے کے رہنے والے لوگ تھے، ان کی پناہ لے کر جو ہے مکے میں وہ لوگ پھر رہنے لگے۔ 11 مرد 5 عورتیں حبشے کی طرف ہجرت کر کے گئے ہیں۔ جب یہ خبر مکے والوں کو معلوم ہوئی تو اب جو مکے میں مسلمان جو بچے ہوئے ہیں ان پر تکلیفوں کی مقدار کو اور بڑھا دیا، حد سے زیادہ اور تکلیفیں دینا شروع کر دی، پہلے سے زیادہ ستانا شروع کر دیا۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو مسلمان ہوئے ہیں ان لوگوں کو پھر دوسری بار حبشے کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ پہلی بار 11 مرد اور 5 عورتیں، اور اس کے بعد حبشے کی طرف ہجرت کی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اور دوسری مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ دشمن حد سے زیادہ اور ستا رہے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اجازت دیے ہیں کہ تم اگر حبشے کی طرف ہجرت کر سکتے ہو، ہجرت فرمائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کی اجازت دے دی تو ایسے وقت میں سیکنڈ ٹائم اس کو ہجرت ثانیہ، حبشہ کی طرف ہجرت ثانیہ کہیں گے، تو سیکنڈ ٹائم 86 مرد اور 17 عورتیں، 86 مرد 17 عورتیں جو مسلمان ہوئے ہیں مکے میں، یہ 86 مرد مسلمان ہوئے ہیں اور 17 عورتیں مسلمان ہوئی ہیں۔ ان تمام کو حد سے زیادہ جو ہے دشمن ستا رہے ہیں، کیونکہ مکے کے اندر جو ہے حکومت کن کی تھی؟ وہی دشمنوں کی تھی، کفار اور مشرکین کی، سرداروں کی، اور ان کے دلوں میں کفر و شرک کی محبت بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی یہ مکمل وہ اپنا زور لگا رہے تھے کہ بت پرستی کو بچانے کے لیے، کفر و شرک کو بچانے کے لیے کہ لوگ یہ بتوں کی ہی پوجا کریں اور اسلام نہ لائیں، محمد کو نہ مانیں، محمد کی دعوت کو لوگ قبول نہ کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دیتے رہے، لیکن حق بات تھی، دعوت یہ حق ہے، حضور کا پیغام سچ ہے، حضور کا پیغام حق ہے، تو لوگ جس کو حضور کی بات کو مان کر اسلام قبول کر رہے تھے۔ تو ایسے وقت میں جو ہے حد سے زیادہ مکے والوں کی حکومت، مشرکین مکہ اور کفار مکہ کی حکومت تھی، تو جب ان کا وہاں پر چلتا تھا، حد سے زیادہ جو بھی مسلمان کو ستا رہے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوسری مرتبہ حبشے کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی۔ تو پہلا جو ہے ہجرت اولا حبشہ کی طرف، پہلی ہجرت حبشے کی طرف 11 مرد 5 عورتیں تھی، اور دوسری ہجرت حبشے کی طرف جس میں 86 مرد اور 17 عورتیں تھی۔ جب 86 مرد 17 عورتیں حبشے کی طرف ہجرت کر کے گئی، اور قریش مکہ سردار، مکے کے جو سردار تھے مشرکین مکہ، جب یہ دیکھا کہ صحابہ جو مسلمان ہوئے ہیں یہ لوگ حبشہ میں جا کر مطمئن ہو گئے اور اطمینان کے ساتھ وہاں پر اسلام پر عمل کر رہے ہیں، وہاں پر سکون کی وہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں، جب یہ مشرکین مکہ دیکھا کہ یہاں کے جو بھی مسلمان ہیں وہ یہاں سے نکل کر حبشے میں جا کر سکون سے وہ مسلمان رہ رہے ہیں، کیونکہ ان کو پسند نہیں ہے نا، یہ دشمنوں کو پسند نہیں ہے کہ مسلمان اپنے اسلام پر سکون سے زندگی گزارے، آسانی سے زندگی گزارے اور یہ اسلام بڑھے، اور ان کو اسلام کا دیکھنا، اسلام کا بڑھنا، مسلمانوں کا سکون سے زندگی گزارنا یہ دشمن دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اسلام کے، مسلمانوں کے جو دشمن ہے، اس وقت کے دشمن ہے، اس وقت کے جو اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن ہے، ان کی چاہت بھی یہی ہے یا تو مسلمان جو ہے مکمل طور پر کافر بن جائے، یا نہیں تو پھر اب وہ جو ہمارے ہاتھ قتل کیے جائیں۔ یہ ہمیشہ دشمنوں کی سازش یہی ہوتی رہتی ہے۔ اب جب مکہ چھوڑ کر حبشے میں جا کر مسلمان زندگی گزار رہے ہیں تو پھر یہ مکے کے دشمنوں کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا، ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ تو اب ان لوگوں نے دیکھا کہ صحابہ جو مسلمان حبشے میں جا کر پرسکون وہ زندگی گزار رہے ہیں، تو ایسے وقت میں وہ مکے کے تمام سردار اکٹھا ہو کر مشورہ کر کے، کس بات کا مشورہ؟ کہ حبشہ کے بادشاہ، حبشہ کا جو بادشاہ، وہاں کا جو بادشاہ ہے، کہ اس کے پاس جو ہے 2 آدمیوں کو بھیجیں اور
दो आदमियों को भेजेंगे, साथ में वो बादशाह को गिफ्ट देना, और बादशाह के हाथ के नीचे जो वुज़रा रहते हैं, नुदमा रहते हैं, उनको हदिये तोहफे तहाइफ देना, क्योंकि ये लंचम बोलते हैं इसको। ये देकर उनको अपना हम ख्याल बना ले। जब किसी चीज को हम हदिये गिफ्ट वगैरह देंगे तो उसके दिल में हमारी मोहब्बत पैदा होगी, उसके बाद वो हमारी हर किस्म की बात को वो मान लेगा। तो इस वास्ते अपनी बात को मनवाने के लिए और हबशा के बादशाह को अपना हम ख्याल बनाने के लिए वो जो है दो आदमियों को हदिये तोहफे तहाइफ देकर भेजने के लिए वो लोग आपस में मशवरा किए। मशवरा कर एक है उसमें अम्र इब्नुल आस और दूसरा है अब्दुल्ला बिन अबी रबिया, ये दोनों को मुतय्यन किए, फिक्स किए, क्योंकि ये दो अफराद बड़े ज़हीन थे और बड़ी जो है लोगों को मनवाना इनको बहुत आसान था, अपनी बातों से लोगों को जो ये गिरा देते थे। तो ऐसे दो अफराद, एक अम्र इब्नुल आस और अब्दुल्ला बिन अबी रबिया को नजाशी और उसके तमाम वज़ीरों के पास हदिये तोहफे तहाइफ देकर अपना हम ख्याल बनाने के लिए रवाना किया। तो चुनाचे अम्र इब्नुल आस और अब्दुल्ला बिन रबिया ये दोनों हबशा पहुंचे और क्या था कि मक्के वाले ये चाहते थे कि बादशाह को क्या कहते ये हदिये गिफ्ट वगैरह दे दिए तो वो हमारी बात मान लेगा, और मान लेने के बाद ये जो मक्के से जो भी मुसलमान तुम्हारे पास आए फिर आप उनको यहाँ मत रखो, फिर मक्का वापस कर दो। ये दुश्मनों की साजिशें थी कि अब जितने भी मुसलमान वहाँ सुकून से जाके रह रहे हैं वहाँ नहीं रहना, बादशाह हमारी बात को मानकर वो पूरे के पूरे जो मुसलमान हुए हैं फिर मक्का यहाँ भेजेंगे तो यहाँ उनको मार के कत्ल कर देंगे या उनको मुख्तलिफ किस्म की तरीके से उनको सता कर, दो ही चीजें, उनको कत्ल करेंगे या उनको जो है अपने दीन से हटा देंगे। ये उनका प्लान था कि बादशाह पूरे मुसलमानों को मक्का वापस कर दे, मक्का इन दोनों के साथ भेज दे और वो बादशाह ये मुसलमानों को अपने इलाके में ना रखे। ये साजिश और ये प्लान बनाकर दो आदमियों को तैयार करके उनको हदिया और गिफ्ट वगैरह देकर हबशा की तरफ भेजा, एक अम्र इब्नुल आस, दूसरे अब्दुल्ला बिन अबी रबिया। जब ये दोनों हबशा पहुंचे तो पहले जाने के बाद अब डायरेक्ट बादशाह के पास नहीं जा सकते हैं, बादशाह के नीचे जो वजीर होते हैं, जो सिपाही होते हैं, जो उसके जो है नीचे मातहती में होते हैं, उन तमाम लोगों को अपने जो गिफ्ट वगैरह लाए हैं वो तमाम लोगों पे जो है हदिये तोहफे नजराने पेश किए और सबको गिफ्ट वगैरह देने के बाद बादशाह के नीचे रहने वाले वजीरों को गिफ्ट दे के अपना हम ख्याल बना लिया और उन लोगों से ये दोनों ये बयान किए कि देखो हमारे गांव के रहने वाले चंद बेवकूफ़ और जाहिल और नादान लोग अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर तुम्हारे गांव में आकर बसे हैं और वो लोग हमारे अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दिए, वो लोग किसी और दीन को इख्तियार किए हुए हैं और वो लोग हमारे अपने गांव को छोड़कर जो है तुम्हारे शहर में आकर बसे हैं। तो लिहाजा और वो लोग ये भी बताए कि देखो अगर वो लोग जो है अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दिए, कम से कम वो तुम्हारा दीन को तो कबूल करते। हबशे का जो बादशाह था वो क्रिश्चियन था, वो नसरानी ईसाई बादशाह था, वो नसरानी मजहब के थे, ईसाई मजहब के थे। तो अब वहाँ पर उनकी हुकूमत थी। तो ये जो दो आदमी हदिये गिफ्टा तोहफे लेकर गए हैं, बादशाह के नीचे रहने वाले तमाम वजीर और सिपाहियों को ये जो गिफ्ट वगैरह देकर बताया कि देखो ये लोग अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर अपने गांव को छोड़कर आए हैं और तुम्हारे शहर में बसे हैं और वो लोग तुम्हारे दीन को भी कबूल नहीं करे, ना हमारे दीन को छोड़ दिए, तुम्हारे दीन को भी कबूल नहीं करे, कोई और मजहब है, कोई और दीन है, इसको वो लोग इख्तियार किए हुए हैं। ये लोग एक नया दीन इख्तियार किए हैं और वो दीन ऐसा है कि जिसको ना हम जानते हैं, जिसको ना आप लोग जानते हैं। और वो लोग बोले हमारी कौम के जो बड़े सरदार और कौम में जो अशरफ और हमारे कौम के जो बड़े लोग हैं वो हमको जो है बादशाह की खिदमत में इसलिए भेजा है कि ये लोग ये तमाम के तमाम लोगों को हमारे हवाले कर दें। देखो उन लोगों की साजिश। और वो लोग बोले कि देखो तुम लोग बादशाह से ये रिक्वेस्ट करो और ये रिक्वेस्ट करो कि अब उन लोगों से बादशाह उन लोगों से क्या कोई बातचीत वगैरह कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट वो लोगों को तमाम के तमाम लोगों को हमारे साथ भेज देना मक्का। उन लोगों को गिफ्ट हदिये तोहफे लंचमा दे दिया ना, अब देने के बाद उन लोगों से जो है बादशाह को रिक्वेस्ट करो बोल के बोलते हैं से लोग
کہ جتنے لوگ مسلمان بن کو یہاں آئے ہیں وہ بادشاہ وہ مسلمانوں سے بات بھی نہیں کرنا. تمہیں بادشاہ کو ایسا تیار کرو کہ ہماری بات کو مان کر وہ مسلمانوں سے بات بھی نہیں کرنا اور ڈائریکٹ وہ تمام کے تمام لوگوں کو ہمارے ساتھ بھیج دینا. جب یہ لوگ تحفے ہدیے وغیرہ جو بھی چیزیں لائے ہیں ان کو دے کر بادشاہ کے قریب رہنے والے لوگوں کو بھی اپنا ہم خیال بنا لیا اور سارے کے سارے لوگ یہ جو بادشاہ کے نیچے رہنے والے سارے لوگ ہیں سب ان دونوں کے سپورٹ میں ہو گئے کیونکہ لنچ ہم لے لیے نا تو جس کا کھاتا ہے وہ اسی کا گاتا ہے. تو اب ایسے وقت میں اب یہ جتنے بھی بادشاہ کے نیچے رہنے والے لوگ ہیں سب ان لوگوں کے سپورٹ میں ہو گئے ہیں. یہ دو لوگ عبداللہ بن عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو یہ اصل ہرگز برداشت ہی نہیں تھا کہ ہمارے سامنے بادشاہ وہ مسلمانوں کو بلا کر ہم سے پوچھے اور ان سے پوچھے. یہ سب کچھ نہیں, ڈائریکٹ جو ہے مسلمانوں کو ہمارے ساتھ بھیج دینا. بادشاہ کے سامنے جو ہے وہ مسلمانوں سے بات کرنا بھی ان لوگوں کو پسند نہیں تھا. بادشاہ ان سے کچھ بات ہی نہیں کرنا, ڈائریکٹ تمام لوگوں کو ان دونوں کے ساتھ بھیج دینا. لہذا جب بادشاہ اپنے دربار میں آیا تو ایسے وقت میں وہ تمام کے تمام بادشاہ کے نیچے رہنے والے لوگ بادشاہ سے یہ سارا واقعہ بیان کیے اور بادشاہ سے کہا کہ بغیر کسی مکالمے کے بغیر کسی گفتگو کے وہ تمام لوگوں کو ان دونوں کے ساتھ بھیج دیں. بادشاہ کو بولے وہ لوگ. تو بادشاہ کے سامنے اپنا مدعا پیش کیا ان لوگوں نے اور یہ دو افراد عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمرو بن العاص جب بادشاہ دربار میں آیا تو بادشاہ کے سامنے اپنا پورا واقعہ بیان کیا اور یہ بھی بولے کہ بغیر کسی مکالمے گفتگو کے آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیں. اور بادشاہ کے نیچے رہنے والے جتنے بھی وزیر اور ندما تھے وہ سارے کے سارے ان دو لوگوں کی تائید کرنا شروع کر دیے. بھرپور تائید کی. جب بادشاہ یہ تمام منظر کو دیکھا تو اس کو غصہ گیا. نجاشی حبشے کے بادشاہ جو نجاشی کہتے ہیں اس کو وہاں کے بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں. حبشہ کا بادشاہ نجاشی کو غصہ گیا اور یہ سن کر بول دیا انہیں میں بغیر کسی تحقیق کے اور ان سے بات کیے بغیر میں ان کو تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا, میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اپنے گاؤں کو چھوڑ کر سکون اور راحت کے لیے میرے گاؤں میں آئے اور پھر میں ان کو جو ہے تمہارے حوالے کر دوں. وہ تمہارے گاؤں سے نکل کر میرے گاؤں میں آئے ہیں, اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ تم لوگ وہاں پر ان کو ستا رہے تھے, اس واسطے چھوڑ کر میرے پاس جو ہے آسانی سے میرے ملک میں آسانی سے زندگی گزار سکے اس واسطے وہ لوگ یہاں آئے ہیں. لیکن جب تک میں ان سے بات نہیں کروں گا صحیح کیا ہے میں معلوم نہیں کروں گا اس وقت تک میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا. لہذا بادشاہ ایک سپاہی کو ان مسلمانوں کے پاس بھیجا کہ ان کو بلا کر لائے دربار میں حاضر ہونے کے لیے. اب اس کو قاصد کہتے ہیں. قاصد ایک سپاہی مسلمانوں کے پاس پہنچا اور بادشاہ کا پیغام سنایا. بادشاہ کا جب یہ صحابہ کے پاس پہنچا اور صحابہ کے پاس پہنچ کر بادشاہ کا فرمان ان کو سنایا کہ بادشاہ جو ہے دربار میں بلا رہے ہیں تو اس وقت صحابہ آپس میں گفتگو کرنے لگے. اب بادشاہ کے پاس جا کر نجاشی بادشاہ حبشہ کا جو ہے اس کے دربار میں جا کر کیا کہیں گے. بادشاہ تو عیسائی ہے اور ہم مسلمان ہیں اور ہمارا مذہب الگ ہے اور وہ عیسائی مذہب الگ ہے, تو اب ان سے جا کے کیا بات بتائیں گے. تو اکثر صحابہ نے کہا کہ ہم وہی کہیں بادشاہ کے دربار میں نجاشی بادشاہ کے دربار میں ہم وہی کہیں گے جو ہمارے نبی نے ہمیں بتلایا ہے ہمیں سکھایا ہے. کچھ بھی ہو جائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بولے ہمارے کو صاف صحیح وہی بولیں گے اور وہ بادشاہ کچھ بھی کر لو جو بھی ہو جائے لیکن ہم اس سے آگے نہیں بڑھیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں سکھائے جو باتیں بتائے وہی ہم جو ہے اس کو بتائیں گے. جو وہ ہماری بات مانے یا نہ مانے وہ کچھ بھی فیصلہ کر لے. لہٰذا یہ لوگ بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور پہنچ کر وہ لوگ صرف سلام کر کے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے. اس زمانے کا اصول تھا
کہا کہ بادشاہ کے ان لوگوں کا کہ بادشاہ کے دربار میں جب کوئی آتا ہے تو سب سے پہلے بادشاہ کو سلام کر کے اس کو سجدہ کرنا، یہ بادشاہ کے ادب میں شامل ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا طرز عمل ہے، بادشاہ کے ادب میں ملتا ہے، یہ بادشاہ کی عزت اس سے مانی جاتی ہے۔ اب یہ مسلمان تھے، یہ مسلمان جب بادشاہ کے پاس آئے ہیں خالی سلام کر کے وہ لوگ خاموش بیٹھ گئے، سجدہ وجدہ کچھ بھی نہیں کیے۔ اب بادشاہ کے جو نیچلے لوگاں تھے، بادشاہ کے قریب جو لوگاں تھے، نجاشی بادشاہ کے جو مشرکین مکہ کے 2 آدمی یہاں آئے ہوئے تھے، ان لوگوں کے سپورٹ کر رہے تھے، ان کی تائید میں تھے۔ اب ان لوگوں کو موقع مل گیا کہ بادشاہ کو یہ مسلمانوں کے خلاف بھڑکا سکے، اور ان لوگوں کو یہ مسلمانوں کے جو دربار میں حاضر ہوئے، سلام کیے، سجدہ نہیں کیا، یہ کام ان لوگوں کو بہت کیا کہتے ہیں بڑا گراں گزرا، ان کو ان کے دل پر ایک بوجھ اور ایک وزن کے جیسا دکھا۔ فوراً اسی وقت بادشاہ کے نیچے رہنے والے لوگوں بولے، کیا بول کے بولے، دیکھو بادشاہ جہاں پناہ، یہ کیسے لوگ ہیں جو آپ کی بادشاہ کی، آپ بادشاہ ہیں، یہ آپ کی عزت بھی یہ لوگ صحیح نہیں کرے ہیں، اور آپ کو سجدہ کرنا چاہیے لیکن یہ لوگ جو ہے آپ کو سجدہ بھی نہیں کرے ہیں۔ اور اس حضور کے وہ بادشاہ کے سامنے ہی مسلمانوں سے سوال کرنا شروع کر دیے، کہ مسلمانوں سے سوال کرے کہ دیکھو کہ آپ لوگوں نے بادشاہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ بادشاہ خود ان لوگوں سے پوچھا کہ تم سجدہ کیوں نہیں کیا۔ تو ایسے وقت میں صحابہ کیا کرے ہیں، پہلے سے بادشاہ کے دربار میں آنے سے پہلے جو صحابہ تھے، وہ جو مسلمان تھے، وہ مسلمان ان میں سے ایک متکلم کو فکس کر لیے، متکلم بات کرنے والا بادشاہ کے سامنے، ایک مناظر کو فکس کر لیے کہ بادشاہ کے سامنے جا کر ہر کوئی زبان نہیں کھولنا، کوئی ایک آدمی ہے جو اچھے طریقے سے اپنی معافی ضمیر کو اس کے سامنے رکھے اور اپنے مقصد کو اور جو اصل بات ہے اس کا بادشاہ کے سامنے رکھے، اس کے سوالوں کا جواب دے سوچ سمجھ کر۔ تمام مسلمانوں نے جعفر بن ابو طالب کو متعین کیا۔ تو جب وہ لوگ سوال کیے کہ تم سجدہ کیوں نہیں کیے بادشاہ کو، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بادشاہ اور اس کے درباریوں سے کہا کہ دیکھو سوائے اللہ کے ہم کسی کو سجدہ نہیں کرتے، اللہ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا ہے، اس رسول نے ہم کو یہی حکم دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کو سجدہ نہ کریں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح ہم سلام کرتے ہیں، اور آپس میں بھی ایک دوسرے کو ہم اسی طرح سلام کرتے ہیں۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ اس بادشاہ کو کہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ خبر بھی دی ہے کہ جنت میں بھی لوگ آپس میں ایک دوسرے کو اسی طرح سلام کریں گے۔ پھر سجدہ کرنا تو اللہ کی پناہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے، اور تمہار کو ہم اللہ کے برابر نہیں مانتے، نہیں سمجھتے۔ تو ایسے وقت میں وہ نجاشی بادشاہ جو تھا وہ صحابہ سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ دیکھو کرسچین اور ہندو متم، بت پرستی، ہندو متم وہ تو آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے ہندو متم کا جو ہے لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ اس نجاشی بادشاہ نے کہا کہ عیسائیت اور بت پرستی کے سوا وہ کون سا دین ہے جو تم نے اختیار کیا ہے؟ دو ہے نا، وہ اس کے دماغ میں کیا ہے، ایک تو پتلوں کی پوجا کرنے والے، مخلوق کی پوجا کرنے والے، دوسرا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کرسچین جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ماننے والے ہیں اپنے مذہب کے اعتبار سے وہ لوگ کرتے ہیں، تو یہ عیسائی ہے اور دوسرا بتوں کو ماننے والے ہیں، یہ دونوں کو چھوڑ کر تم نے ایک کون سا دین اختیار کیا ہے؟ تو ایسے وقت میں بادشاہ کی اس سوال کا جواب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ کے سوال کا جواب دینے کے لیے آگے بڑھے اور کہا، اب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ کے دربار میں تمام لوگ دربار میں اور تمام درباریوں کے سامنے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تقریر کیے، کہا ایھا الملک، اے بادشاہ، ہمارا ایک ایسا وقت تھا کہ ہم سب جو ہے جاہل تھے، ہمیں کچھ نہیں معلوم تھا، ہم بتوں کو پوجنے والے تھے، مٹی کے پتلوں کو اپنے ہاتھوں سے پتلوں کو بنا کے اس کو ہم خدا سمجھتے تھے، اور ہم مردار کھاتے تھے، بے شمار برے کام ہم کرتے تھے، ہم جو ہے گندے کام کرتے تھے، بے قسم کے بے حیائیاں ہم میں موجود تھی، رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑا کرتے تھے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے،
اور ہم لوگوں میں جو پاور والا ہوتا ہے کمزور والے کو کھا جاتا تھا، طاقت والا کمزور پر ظلم کرتا تھا، ایسی ہی زندگی ہم گزار رہے تھے. تو ایسے وقت میں اللہ تعالی ہم پر فضل فرمائے، اللہ تعالی ہم پر اپنا فضل فرمایا کہ ہم لوگوں میں سے ہی ایک جو ہے نبی بنا کر بھیجا ہے، اپنا ایک پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. اور وہ پیغمبر بھی ایسا جس کا حسب نسب، جس کا خاندان اور جس کی سچائی، امانت، پاک دامنی، عفت کو ہم خوب جانتے ہیں، وہ جس کا حسب نسب اعلیٰ، اور وہ پیغمبر صداقت میں، امانت میں، پاک دامنی میں، عفت میں سب سے اعلیٰ ہے، ان کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں. اور اسی پیغمبر نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا، ہمیں دعوت دی ہے کہ ہم ایک اللہ کو مانیں، اللہ کو ایک جانیں اور اللہ کو ایک سمجھے، اسی اللہ کی عبادت اور بندگی کرے. اور جن بتوں اور پتھروں کی ہم اور ہمارے باپ دادا جو پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جو پوجا کرتے تھے، ان سب کو چھوڑ دیں، یہ دعوت ہمارے نبی نے ہمیں دیا. اور وہ نبی نے ہمیں سچائی اور امانت داری کا سبق دیا، صلہ رحمی اور پڑوسیوں سے حسن سلوک کرنے کی بات ہم سے کہی. ہم آپس میں ایک دوسرے خون ریزی نہ کریں، حرام باتوں سے بچنے کا ہمیں حکم دیا، اور تمام بے حیائی کے کاموں سے بچنے کا ہمیں حکم دیا. حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، وہ تمام باتیں ہمارے نبی نے ہمیں سمجھایا. اور یتیم کا مال پہلے ہم کھاتے تھے، لیکن یتیم کا مال کھانے سے اور ہمیں روکا. پاک دامن پر تہمت نہ لگائے، اچھے کاموں کا ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا اور برے کاموں سے ہمارے نبی نے روکا. لہذا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اللہ کی ہی ہم عبادت کریں اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اللہ کا کسی کو شریک نہ کریں. اور ہمارے نبی نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، روزہ رکھیں، جان مال سے خدا کی راہ میں ہم جو ہے دریغ نہ کریں، اپنے مال، اپنا جان، تمام چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اور اس چیز میں جو ہے سلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، مخلوق کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں اور اپنے جان مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہا کریں. یہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ اچھے باتیں بتلائی. تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اسلام کی باتیں اس کے سامنے جو ہے ذکر کیا ہے، اور آخر میں فرمایا کہ ہم نے اس نبی کی بات کو مان لی، ان پر ایمان لائے، اور وہ ہمارے نبی جو بھی اللہ کے پاس لے کر آئے ہیں ہم نے اس کا اتباع کیا اور ان کی پیروی کی. چنانچہ ہم صرف اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، اس کا کسی کو شریک نہیں کرتے، حلال چیزوں کو کرتے ہیں اور حرام سے بچتے ہیں. بس ہماری قوم نے ہم کو مختلف طریقوں سے ستانا شروع کیا، اور اس بات کی وجہ سے، اس چیز کی وجہ سے ہماری قوم نے ہم پر قسم قسم کی تکلیفیں اور جو ہے اذیتیں دینا شروع کی. اور ان کا مقصد کیا تھا کہ ہم اپنے دین کو، ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر پچھلے گزشتہ بے حیائیوں میں ہم مبتلا ہو جائیں. اسی واسطے جب ہم ان کے ظلم سے تنگ آ گئے، ہم اپنے دین پر چلنا اور ایک خدا کی عبادت اور بندگی کرنا دشوار ہو گیا. جب ہم نے اپنا وطن چھوڑا اور اس امید پر کہ آپ ظلم نہ کریں گے، آپ کے ماتحتی میں آ کر ہم نے رہنے کو ترجیح دی، آپ کے علاقے میں آ کر رہنے کو ہم نے ترجیح دی. جب بادشاہ جعفر بن ابی طالب کا یہ مکمل بیان سنا تو اس کے دل پر ایک اثر پڑا. نجاشی نے کہا کہ دیکھو، تمہارے نبی پر جو کلام اترتا ہے تو اس کا کچھ حصہ تمہیں یاد ہے؟ تو اگر یاد ہے تو پڑھ کر سناؤ. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، جو ہمارے نبی پر وحی نازل ہوتی ہے وہ ہمیں یاد ہے. تو حضرت جعفر سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں پڑھ کر سنائی. سورہ مریم کی آیتیں یہ ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد
ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا۔ جب سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں پڑھ کر انہوں نے سنایا، بادشاہ اور تمام درباریوں کے آنکھوں میں سے آنسو نکل پڑے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ آیتوں کو سن کر بادشاہ اتنا رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، داڑھی بھیگ گئی۔ اور جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ تلاوت ختم ہو گئی تو نجاشی جو بادشاہ تھا یہ کلام کو سن کر کہا کہ واللہ یہ کلام اور وہ کلام جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا دونوں ایک ہی سمع دان سے نکلے ہوئے ہیں، دونوں ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں۔ مطلب وہ بھی اللہ کا کلام ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام ہونے کو یہ تصدیق کر رہا ہے۔ اور قریش کے جو دو افراد آئے تھے، قریش کا جو وفد آیا تھا، عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ، ان لوگوں سے صاف طور پر کہہ دیا کہ میں ان لوگوں کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیج سکتا، میں ان لوگوں کو تمہارے سپرد نہیں کروں گا اور نہ اس کا کوئی امکان ہے، میں اور بھیج بھی نہیں سکتا۔ تو جب بادشاہ کا یہ صاف طور پر جواب سن کر عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ بادشاہ کے دربار سے ناکام و نامراد ہو کر نکل گئے وہاں سے۔ جب یہ دربار سے باہر نکلے اور عمرو بن العاص نے عبداللہ بن ابی ربیعہ سے کہا کہ دیکھو کل پھر میں بادشاہ کے پاس حاضر ہوں گا اور ان لوگوں کو میں بادشاہ کے سامنے بادشاہ کو ایک ایسی بات بتاؤں گا کہ وہ مجبور ہو کر وہ تمام کے تمام لوگوں کو پھر ہمارے ساتھ مکہ بھیج دیں گے۔ تو دوسرے دن وہ کون سی بات تھی؟ تو جب دوسرا دن آیا تو بادشاہ کے دربار میں عمرو بن العاص حاضر ہوا، کیونکہ اب وہ لوگ یہ ٹھان کر آئے ہیں کسی بھی حال میں بادشاہ کو منا کر یہ تمام کے تمام لوگوں کو مکہ لے کر پھر واپس جانا ہے۔ تو بادشاہ کے دربار میں جو ہے عمرو بن العاص گئے اور جا کر بادشاہ سے کہا کہ دیکھو اے بادشاہ جہاں پناہ، یہ جو مسلمان ہیں نا، یہ جو مکہ چھوڑ کر تمہارے پاس آئے ہیں، تمہارے علاقے میں آ کر بس رہے ہیں، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بہت ہی سخت بات کہتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، بڑا چڑھا کر بہت ساری باتیں کہی۔ تو جب یہ بادشاہ سنا تو پھر مسلمانوں کو بلا کر لانے کے لیے قاصد کو بھیجا، ایک سپاہی کو بھیجا۔ اس وقت مسلمان پھر تھوڑا پریشان ہو گئے کہ پھر کیا ہو گیا ہے، کہ کیا بادشاہ پھر ہمیں سب کو مکہ پھر واپس بھیج دے گا کیا؟ تو ایسے وقت میں بہرحال مسلمان جو ہے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ کے درباریوں میں سے کسی نے یہ مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ کیونکہ اب یہاں پر مکے سے جو دو لوگ آئے ہیں وہ لوگ بھی فیل ہو کے ہے، اور بادشاہ کے نیچے رہنے والے لوگ گفٹاں تو لے لیے، لیکن جو ہے وہ لوگ مکے سے آنے والے لوگوں کو سپورٹ کرتے رہے، لیکن یہاں پر وہ لوگ بھی فیل ہو گئے۔ اب یہ لوگ سمجھ رہے کہ بادشاہ کے نیچے رہنے والے لوگ اب کم از کم اب تو بھی جیت جائیں، اور اب گفٹاں تو لے لیے ہیں تو ان کا کام تو ذرا بنا دیں گے۔ تو مسلمانوں سے سوال کرے بادشاہ کے سامنے، تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم لوگ کیا کہو گے، ان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تو یہ بات سننے کے بعد تمام مسلمان سب مل کر ایک زباں ہو کر ان لوگوں نے کہا خدا کی قسم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم وہی کہیں گے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، ہم کچھ بھی ذرہ برابر اس کے خلاف نہیں کہیں گے، جو ہمارے نبی اللہ نے ہمیں جو بتایا قرآن میں ہم وہی کہیں گے۔ دربار میں یہ لوگ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد نجاشی نے مسلمانوں سے مخاطب دریافت کیا کہ وہی تم لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟
تو ایسے وقت میں جعفر رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھ کر کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، اور خود اللہ تعالیٰ کی خاص روح اور اللہ تعالیٰ کا خاص کلمہ تھے۔ جب یہ بات سنا تو حبشے کا بادشاہ نجاشی کہتے ہیں اس کو، نجاشی نے زمین پر سے ایک تنکا اٹھا کر یہ کہا، خدا کی قسم مسلمانوں نے جو کہا ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے ایک تنکے کی مقدار بھی زائد نہیں۔ مطلب یہ جو بھی مسلمان کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہی تھے، یہی تھے۔ اس پر درباریوں نے بہت جو ہے ناک بھوں چڑھاتے ہیں، جب ان کا کام نہیں بنا تو کیا کرتے ہیں، ناک چڑھا لیتے بیٹھیں گے۔ اب یہاں پر بھی فیل ہو گئے وہ لوگ، نجاشی جو ہے ذرے برابر پرواہ نہیں کی کسی کا کوئی بھی ناراض ہو جائے، اور صاحب کہہ دیا میں تو ان لوگوں کو تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا، اور مسلمانوں سے کہا کہ تم لوگ سکون سے یہاں پر رہ سکتے ہو۔ تو بولا کہ اگر کوئی آدمی مجھے، بادشاہ مسلمانوں سے بولا اگر کوئی آدمی مجھے سونے کا پہاڑ بھی لا کر دے دے تو میں تمہیں ان لوگوں کے ساتھ نہیں بھیجوں گا، اور کوئی تمہیں یہاں نہیں ستا سکتا، سکون اور عافیت کی زندگی تم یہاں گزار سکتے ہو۔ اور اس کے بعد بادشاہ بولا کہ لوگوں کو، درباریوں کو، کہ مکے سے یہ لوگ جو ہمارے لیے گفٹاں وغیرہ لائے ہیں پورے گفٹاں واپس کر دو ان لوگوں کو۔ پورے تمام قریش کے تمام تحفے، ہدائف پورے کے پورے واپس کر دیے۔ تو اس کے بعد جب یہ لوگ وہاں سے نکل کر ناکام ہو کر، فیل ہو کر، اپنی مراد میں، اپنے کاموں میں ناکام ہو کر یہ لوگ مکہ پہنچ گئے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد کی سیرت آئندہ اتوار بیان کریں گے۔